اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی یہ بعد میں ہوں گی۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوں گی مگر برہنہ ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹ کے جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو تو اتنے فاصلے سے آئے گی۔ مسلم شریف۔ قاسیات کے معنی ہیں اللہ کی نعمت کا لباس پہنے ہوئے ہوں گی۔ عاریات کا مطلب ہے نعمت کا شکر ادا کرنے سے عاری ہوں گی۔ کچھ کے نزدیک عاریات کے معنی ہیں اپنے حسن اور جمال وغیرہ کو ظاہر کرنے کی نیت سے اپنے بدن کے کچھ حصے کو ڈھانپا ہوا ہوگا اور کچھ کو کھولا ہوا ہوگا۔ اور کچھ نے کہا وہ ایسا باریک لباس پہنیں گی جو ان کے بدن کے رنگ کو واضح کر رہا ہوگا۔ اور مائلات کے معنی کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمان اور ان چیزوں سے جن کا اہتمام ان کے لیے ضروری ہے منہ موڑنے والی ہوں گی۔ اور موملات یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے برے کام اپنے علاوہ دوسروں کو بھی سکھائیں گی۔ اور کچھ نے کہا مائلات یعنی اٹکیلیاں کرتی ہوئی چلیں گی۔ موملات اپنے کندھوں کو مٹکاتے ہوئے چلیں گی۔ کچھ نے کہا مائلات اپنے بالوں کو اس طرح سنواریں گی جس سے وہ زیادہ خوبصورت بن جائیں، اور ایسا 16 سنگار بری عورتوں کا ہوتا ہے۔ اور موملات دوسروں کے بالوں کو بھی اس طرح سنوارنے والی ہوں گی، اور موملات دوسروں کے بالوں کو بھی اسی طرح سنوارنے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ اس کے معنی ہے کہ انہوں نے اپنے سروں کو کسی صافے یا کپڑے وغیرہ سے لپیٹ کر ان کو اونچا اور بڑا کیا ہوا ہوگا۔ فائدہ، اس حدیث میں ایک تو ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، کیونکہ حد اور قصاص میں کوڑے مارنا ظلم نہیں ہے بلکہ ظلم و بدلے کے طور پر کوڑے مارنا سخت گناہ ہے۔ دوسرا، ان عورتوں کے لیے سخت وعید ہے جو بے پردگی، اپنی زیب و زینت اور حسن و جمال ظاہر کرنے کو اپنائیں گی، جو کہ بدکار عورتوں کا شیوا ہے اور مردوں کے لیے کوشش اور فتنے کا سبب ہوں گی۔ اس کے علاوہ اپنے سر کے بالوں کو بھی طرح طرح کے اسٹائلوں سے سنواریں گی، اپنی چال ڈھال، ناز و ادا اور اٹکیلیوں سے مردوں کو لبھائیں گی، خود بھی اس حیا بازی کو اپنائیں گی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب اور تعلیم دیں گی، جیسے آج کل بیوٹی پارلروں کی وبا چلی ہوئی ہے۔ یہ حدیث علامت قیامت میں سے ہے۔ آپ نے اس میں عورتوں کی بابت جو خبر دی ہے وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان عورتوں کی ایک بڑی تعداد نے ان تمام خرابیوں اور بے حیائیوں کو اپنا لیا ہے، اور اس معاملے میں وہ بازاری عورتوں سے بھی بڑھ گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری بدعمالیوں سے درگزر فرمائیے، ہمارے اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ رحم فرمائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔